یہ مسجد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ بھی ہمیں بتایا ہے انہوں نے۔ یہ طائف کا علاقہ ہے سارا کا سارا، بہت سرسبز و شاداب ہے۔ پرانے گھر کے آثار یہاں پر موجود ہیں، گلیاں ہیں طائف کی۔ یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر بھی جو ہے نا پرانے طرز کے ہیں کچھ۔ یہ ایک باغ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا گیا اور حضور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا تو آپ یہاں آئے تھے، اور یہاں کے ایک غیر مسلم ملازم نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کو انگور پیش کیے تھے، اور پھر شاید وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ باغ ہے سارا کا سارا، اس کو اب چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے یہاں پر کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں زخمی کیا تھا اور اس سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے، اور اس پتھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی نشانی بھی موجود ہے۔ یہ ایک باغ ٹائپ کا کچھ بنا ہوا ہے ادھر۔ یہ پہلے کے اولڈ ماڈل رکھے ہوئے ہیں، ایسے گھر بنتے تھے۔ آج طائف آئے تھے، طائف سے آگے یہ جگہ ہے بنی سعد، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے۔ اور اس والے علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کنواں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریوں کو جب پانی پلانے کے لیے لاتے تھے تو وہ پانی اوپر آ جایا کرتا تھا اور آپ کی بکریاں سیراب ہو جاتی تھیں۔ تو یہ علاقہ ہے ماشاءاللہ زبردست ہے، موسم بھی یہاں کا بہت اچھا ہے اور ویسی گرمی نہیں ہے جو پیچھے ہے۔ یہاں موسم بھی اچھا ہے، لوگ ادھر آئے ہوئے۔ ابھی ہم چلیں گے وہ اس گھر کی طرف جو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ یہ سارا علاقہ جو ہے نا بنو سعد کہلاتا ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے، اور یہاں پر حضور علیہ صلاۃ والسلام کا جو بچپن گزرا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو وہ پھر اس کے آثار بھی جو ہے نا وہ یہاں پر ملتے ہیں۔ تھوڑا سا اوپر جا کر جو ہے نا اس کے آثار ہیں شاید، تو یہ لوگ اوپر بھی جا رہے ہیں۔ یہ جو باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہیں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا۔ ابھی اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ باؤنڈری کر دی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ جو باؤنڈری کی ہوئی ہے نا، اس کے اندر بتایا جاتا ہے
یہ دیکھیں پہاڑی علاقہ ہے بڑا زبردست. یہ دیکھیں اوپر ہے تو جانے کا راستہ. موسم بڑا بہترین ہو رہا ہے. یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہ اب ہم جو ہے نا اس پونٹ فال کے اندر آ گئے. یہ دیکھیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے. بتایا ہی جاتا ہے کہ یہی جگہ ہے. یہ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا تھا بچپن میں تو وہ اس مقام پر ہوا تھا. تو یہاں جائے نمازیں رکھی ہوئی ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے وہ سارا کا سارا علاقہ. یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے یہاں پر. یہاں پر ہم آئے ہیں اور اندر اب جائیں گے انشاءاللہ. یہ دروازہ جو ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ہمارا غالباً شہید کیا گیا تھا تو ان کے ناموں سے جو ہے نا دروازے منسوب ہیں. یہ دیکھیں سارے کے سارے. اچھا یہ جو دیوار آ گئی ہے اس دیوار کے پیچھے والی سائڈ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے, آپ کی قبر ہے. اور یہ سامنے جو دیوار ہے یہ قبرستان ہے ان شہداء صحابہ کرام کا جو یہاں شہید کیے گئے تھے. یہ اس کے پیچھے ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. عام دنوں کے اندر یہ بند ہی رہتا ہے, بلکہ بند ہی رہتا ہے, کھلتا نہیں ہے. لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں تو دور سے ہی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم بھی یہاں سے فاتحہ پڑھیں گے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی مسجد ہے اور اس کے پلر کا انداز دیکھیں. یعنی یہ سارے پلر اس طرف سے بالکل سیدھ میں ہیں اور یہاں سے اگر ہم یوں انداز میں دیکھیں تو یوں بالکل سیدھ میں لگیں گے. اچھا اگر ہم ایسے چلے جائیں اور ایسے دیکھیں تو یہ بالکل اس طرح سے یہ یہاں سے بالکل سیدھ میں آ جائیں گے. تو یہ ان کے مزار کی مسجد ہے اور یہ بہت خوبصورت اندر سے بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیچھے سارا کا سارا مسجد کا حصہ ہے. مسجد جہرانہ ہے ساری کے سارے. یہاں پر آج ہم آئے ہیں احرام باندھنے کے لیے اور انشاءاللہ ابھی پھر عمرہ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے احرام باندھا ہے اور آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میری یہاں سے احرام باندھنے کا موقع ہے. یہ مسجد جہرانہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں سے 300 انبیاء کرام نے احرام باندھا علیہ السلام. یہ دیکھ یہاں سے ابھی ہم باہر نکلتے ہیں. جمعہ کا دن ہے اور میں حرم شریف جا رہا ہوں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری ہوٹل کیسی ہے. دیکھ یہ ہماری ہوٹل ہے عزیزیہ سیکٹر 7 کے اندر اور اس کا بلڈنگ نمبر ہے 704 704. تقریباً دوپہر 4 بجے کا وقت ہے اور میں اپنی ہوٹل سے ابھی باہر نکلا ہوں. اچھا یہ ہماری ہوٹل کے بالکل برابر میں مسجد ہے. یہ دیکھیں مسجد ہے جامع مسجد عبداللہ بن عباس. جو حج کے دنوں کے اندر جن چیزوں پر بندے کو بڑا صبر کرنا چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے. یہ موسم پر صبر, بلا وجہ کے کوئی تبصرے نہ کرے, یہاں کے موسم کو برا بھلا نہ کہے بلکہ صبر کرے. دیکھ یہ ہم چل رہے ہیں اور یہ گلی کے کونے پر ہی
ہمارے ہماری گلی کے کونے پر ہی ہمارے سیکٹر کی بس وغیرہ کھڑی بھی ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے ہمارے سیکٹر کی بس کون سی ہے. سیکٹر وائز بسوں کو تقسیم کیا گیا ہے. شاید یہ والی بس ہوگی. میں قریب جا کر دیکھتا ہوں سیکٹر 7 کی بس ہے یا ہاں سیکٹر 7 اس پر لکھا ہوا ہے. تو ہم اسی بس میں بیٹھیں گے اور اسی بس میں بیٹھ کر پھر انشاءاللہ ہم حرم چلیں گے. یہ دیکھیں ہماری بس اب یہاں سے روانہ ہو گئی. یہ چلنا شروع کر دیا ہے اس نے. انشاءاللہ اب حرم جائیں گے. ہمیں حرم پہنچنے کے لیے 2 بسیں تبدیل کرنا پڑتی ہیں. تو ابھی میں پہلی بس میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک اسٹاپ آئے گا اس پر ہی رکے گی. وہاں سے اتر کے پھر دوسری بس میں ہم بیٹھیں گے. تو یہ جو ہم پہلی بس سے اترے ہیں نا یہ جمرات اسٹاپ کہلاتا ہے. اور یہ یہاں سے اب ہم آگے جائیں گے. آگے جا کر پھر ہمیں دوسری شٹل ملے گی بس ملے گی. وہ ہمیں حرم تک لے کے جائے گی. یہ جو بسیں کھڑی ہوئی ہیں نا یہ وہ شٹلز ہیں جو حرم تک لے کے جاتی ہیں. انشاءاللہ اب ہم اس میں بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ حرم جائیں گے. اب ہم دوسری بس میں آ گئے ہیں. اس میں بیٹھ گیا. یہ دیکھیں یہ سارا سامنے والا جو حصہ ہے نا یہ جمرات اسٹاپ کہلاتا ہے. یہ جمرات اسٹاپ پر ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی پھر آپ آگے چلیں گے. اچھا ہمارے حرم کے راستے میں نا یہ مینا بھی آتا ہے. مینا کے خیمے بھی ابھی نظر آئیں گے. میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا مینا کا یہ 2 اس طرح کی جو نا سرنگیں آتی ہیں. اور یہ پہلی سرنگ ختم ہوگی اس کے بعد دوسری شروع ہوگی. بس سے اتر گئے اور یہ سامنے جو ہے حرم مسجد الحرام ہے. اس میں داخل ہوں گے. یہاں سب لائن سے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے نسک کارڈ کی چیکنگ ہوگی. جو حج کرنے والے ہیں نا ان کو ایک کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا ہے جسے نسک کارڈ کہتے ہیں. یہ والا کارڈ ہے. یہ کارڈ یہ دیکھیں یہ کارڈ ہے. اس کی چیکنگ کے حوالے سے نا یہاں بہت سختی ہے. جگہ جگہ اس کی چیکنگ ہو رہی ہے. تو مسجد الحرام میں داخلے پر بھی اس کے پہلے چیکنگ ہوئی ہے. سلام سے ہم اندر داخل ہوں گے. اگر آپ سب سے پہلے چلے میں سیڑھیوں سے ہی چلا جاتا ہوں. سب سے پہلے اگر باب علی سے حرم جانے کے اندر کے لیے آئیں تو یہ سب سے پہلا دروازہ آتا ہے باب السلام کے نام سے. اور اب ہم اندر داخل ہوں گے اور یہاں سے تھوڑا سا گھومنا پڑے گا اور گھومنے کے بعد یہ باب عبدالعزیز کی طرف نکلے گا اور وہاں سے پھر ہم عین مطاف کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں سامنے جو ہے نا صفا کا نچلا حصہ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے الی المطاف. مطاف کی طرف جانے کا راستہ ہے. یہ صفا کا نیچے والا حصہ ہے. یہ دیکھیے یہ سامنے خانہ کعبہ ہے. یہ والا منظر کو دیکھ کر بعض اوقات اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آتا کہ ہم گناہ گار اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ اپنے پاک دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کعبہ معظمہ اس کو دیکھیں. یہاں زمزم شریف موجود ہے. انشاءاللہ یہاں سے زمزم پئیں گے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ زمزم شریف ہے اور یہ سامنے یہ خانہ کعبہ. یہ بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ کعبے کو دیکھ کر زمزم پیا جائے. انشاءاللہ میں اب زمزم پیوں گا اور زمزم پی کر انشاءاللہ کچھ دیر یہاں بیٹھوں گا پھر طواف وغیرہ کروں گا. آپ کعبہ معظمہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. یہ صفا و مروہ کی یعنی مسعی کی سب سے نچلی منزل ہے اور یہاں سے چل رہے ہیں سب. یہاں سے پھر آگے جا کر یہ راستہ جو ہے سیدھا ہاتھ کی طرف مڑے گا. یہاں پر بھی وافر مقدار میں زمزم شریف کا اہتمام ہے.
جمعے کا دن ہے اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو رہا ہے تقریباً 6:15 بجے، اور میں کعبہ شریف کے سامنے حاضر ہوں۔ بڑی خوش نصیبی کے لمحات ہیں کہ یقین نہیں آتا آنکھوں پر کہ ہم اپنی آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے کعبہ معظمہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ ایک یادگار لمحہ ہے جس کو میں نے ویڈیو میں سیو کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ لمحات ہمیں دیکھنا نصیب۔ الحمدللہ میں مسجد الحرام شریف میں حاضر ہوا ہوں، اور آج یہاں ذی الحجہ کی چاند رات ہے، چاند دکھ چکا ہے اور یکم تاریخ لگ گئی ہے، اور پاکستان میں بھی یکم ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو صبح سے مراد ایک قول کے مطابق یہاں پر یکم ذی الحجہ کی صبح ہے، اور 10 راتوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہاں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور کیونکہ اس میں حج کی مشغولیت وغیرہ کے جو ہے نا وہ کام شروع ہو جاتے ہیں، اور بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی ابتدائی، یہ شب قدر سے بھی افضل ہیں۔ اتنی برکت والی راتیں ہیں، ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو مبارک راتیں ہیں وہ منڈیوں میں جانور ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا حضرات سے کہ اس کو کچھ نہ کچھ شب بیداری میں اور عبادت میں گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ مسجد الحرام کی زیارت بھی کیجیے۔ یہ باب علی سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ وہ والی سائڈ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے۔ رات کا وقت ہے لیکن یہاں پر رات بھی دن کی مانند ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ سارا حصہ نیو حرم جو ہے نا ہے، یہ بنایا گیا حرم کا نیا حصہ ہے اور اسے کھول دیا گیا ہے، اور آج جب انٹری ہوئی نا تو وہ سب کو یہاں سے اندر جانے کی نا ہدایت ہو رہی ہے۔ راستے یہاں سے آج انہوں نے بنائے ہوئے، تو آج یہاں سے حرم کی طرف ہم جائیں گے، اور میں بھی پہلی دفعہ جا رہا ہوں، میں نے بھی راستہ نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ سارے گیٹ بنے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ گیٹ ہے۔ یہ ہاسپٹل بھی بنا ہوا ہے، مستشفیٰ۔ بڑے بڑے گیٹ ادھر لگے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے صحن بنائے، یہاں پر واش رومز وغیرہ ساری سہولیات موجود ہیں۔ کا ٹاور آ گیا، یہاں سے جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں ہیں اور مطاف کی طرف جا رہے ہیں۔ گیٹ نمبر 79 آ گیا ہے، یہاں سے اب ہم اندر مطاف میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جب ہم گیٹ نمبر 79 سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے ہی خانہ کعبہ کا دیدار ہمیں شروع ہو جاتا ہے، اور ہم انشاءاللہ اب یہاں سے نیچے کی طرف عین مطاف کے اندر اتریں گے۔ خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے بالکل، اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ یہ سارا نیو حرم سے ہوتے ہوئے ہم گیٹ نمبر 79 سے عین مطاف کے اندر آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب زمزم پئیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ طواف کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے خانہ کعبہ کا دیدار ہے، یہ چل رہا ہے۔
آج 7 اور 8 ذی الحجہ کی درمیانی شب ہے اور آج ہمیں مینا کی طرف لے کر جانا ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت دیا ہوا تھا اور ابھی تقریباً رات 2 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ انتظار ہی کر رہے تھے بس کا، بہرحال وہ آ گئی اور اب انشاءاللہ جو ہے یہاں نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد حج کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ حجاج کرام جو ہے نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہوٹل کی بیسمنٹ ہے اور پھر انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ بس آ گئی ہے مکتب نمبر 148 اور انشاءاللہ ابھی میں اس بس میں بیٹھوں گا، کچھ سامان وغیرہ ہے وہ ڈگی میں رکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں بیٹھتے ہیں۔ اس میں آ کے بیٹھتے ہیں، فل بھری بھی ہے، تمام حاجی ادھر آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ حاجی جو ہیں وہ ہوٹل میں باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مزید انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس والی بس میں جگہ ختم ہو گئی۔ مینا کی حدود شروع ہو چکی ہیں اور ہم اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ راستہ مختصر ہے لیکن راستے میں مطلب سینکڑوں کی تعداد میں بسیں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم بھی کچھ دیر میں اپنے خیمے میں پہنچیں گے۔ ہم اپنے خیمے پر پہنچ گئے ہیں اور یہ مکتب نمبر ہمارا 148 ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا مکتب نمبر، یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اب یہاں داخل ہوں گے۔ یہ دیکھیں سارا مینا ہے ہمارا، سارا خیمہ ہے۔ میں اس کی اندر سے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل دکھاتا ہوں۔ داخل ہوتے ہیں اندر تو پھر اس طرف ان کا کچن بنا ہوا ہے، یہیں پر کھانا پک کر اور یہیں پر کھلایا جائے گا۔ ہمیں آگے چلتے ہیں، فریج رکھا ہوا ہے، پانی بھی لے لیتے ہیں اس میں سے۔ یہ دیکھیں ایسے دونوں طرف جو ہے نا وہ بہت سارے خیمے بنے ہیں اور تمام خیموں کے اوپر نمبر ڈلے ہوئے ہیں اور پھر جو جو اس خیمے کے اندر ہوگا ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے خیمے کی طرف، کہ ہم چل رہے ہیں۔ بہت زبردست ماحول ہے، بہت زبردست انوائرمنٹ ہے یہاں کا اور تمام خیموں کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد سب سے بہترین ذکر جو ہوتا ہے نا وہ لبیک ہوتا ہے۔ لبیک بھی ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اس کا ایک گیٹ یہاں پر ہے، ایک ایمرجنسی گیٹ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر بھی راستہ ہے۔ مزید ہم آگے چلیں گے اپنے جانے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ ہم چلے سارا سلسلہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہمارا خیمہ ہے A61 اور ہم اس کو اندر چلتے ہیں تو یہ اس طرح کا یہ خیمہ بنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کا بعد کا وقت ہے اور ہم فجر کی نماز پڑھ چکے۔ 8 ذی الحجہ کو ہم مینا میں آئے تھے اور یہاں سنت یہ ہے کہ ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں ادا کی جائیں گی، تو الحمدللہ یہ سنت ہماری ادا ہو گئی ہے اور اب ہم جو ہے وہ بسوں کے اندر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ حج کا رکن اعظم عرفات، میدان عرفات میں جا کر انشاءاللہ وقوف عرفہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی جائیں گے اور ظہر کے بعد انشاءاللہ یہ وقوف عرفہ ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ بسیں آ رہی ہیں اور لوگ اس کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔
یہ ہمارے مکتب کی بسیں ہیں، بہت ساری پیچھے لائن سے یہ لگی بھی ہیں، اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اندر سے باہر نکالا جا رہا ہے، پھر وہ بسوں میں بیٹھ کے انشاءاللہ عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ عرفات کی حدود کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ بورڈ بھی اس کا لگا ہوا ہے، ہدایت عرفات۔ آج ہم عرفات میں تھے اور پورا دن عرفات میں گزار کر مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے اور ہم باہر آئے ہیں۔ یہ سامنے جبل رحمت ہے اور اس کے پاس جمع ہوئے ہیں دعا مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ ہم ابھی اپنے خیمے سے باہر نکل کر آئے ہیں، اور یہ بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا یہاں یہ دیکھیں لوگ جمع ہیں، اوپر تک لوگ موجود ہیں اور دعا کے اندر سب مصروف ہیں۔ اور یہ سامنے جو ہے بالکل یہ جبل رحمت بھی ہے، یہ سامنے جبل رحمت ہے، بڑا مبارک پہاڑ ہے یہ سب۔ یہاں انشاءاللہ کچھ دیر ٹھہریں گے اور غروب آفتاب کے وقت یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ 11 ذی الحجہ ہے آج، اور آج ہم دوسرے دن کی رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رواں دواں ہے جمرات کی طرف، کافی رش لگا ہوا ہے، دیکھیں سامنے کافی رش ہے آج بھی، اور یہ حالانکہ یہاں پر شام 5:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، اور یہ سامنے ہمارے گروپ کا بورڈ بھی چل رہا ہے۔ یہ تیسرے دن کی رمی آج کی ہے، اور اس سے فارغ ہوئے عصر سے کچھ پہلے، اور اب واپسی کے راستے میں ہے۔ میں آنے والے حاجیوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ جب حج پر آئیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، تو آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ اپنے ساتھ کوئی اچھے جوتے بھی لے کر آئیے گا۔ جیسے میں بھی جو ہے نا وہ جوتے لے کر آیا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جوتے ضرور لے کر آئیں، کیونکہ جب آپ احرام کی حالت سے باہر ہوں گے تب بھی آپ کو پیدل بہت زیادہ چلنا ہے، اور پیدل جب بہت کام آئیں گے، لہٰذا جوتے ضرور لے کر آئیں۔ آج 12 ذی الحجہ ہے اور صبح کا وقت ہے، اور یہ ہمارے خیمے کے اوپر کبری فیصل ہے، وہاں سے کھڑے ہو کر یہ مینا کا منظر دیکھیں۔ یہ سارا مینا، سامنے یہ جمرات کمپلیکس ہے، یہ والا یہ جمرات کمپلیکس ہے سارا کا سارا، یہ مینا۔ غار ثور جا رہے ہیں اور یہاں پر آئے ہیں، اس کی مین انٹری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر کی طرف ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پیدل جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ سارا پر جو جا رہا ہے نا راستہ، یہ غار ثور ہے، اور یہ بہت خوبصورت انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے، یہ اس کی انٹری ہے ساری کی ساری۔ پیدل جانے کا بھی ٹکٹ ہے، لیکن یہ ٹکٹ بالکل فری ہے، نہیں صرف انٹری ہے پیدل جانے کی۔ زگ زگ کر کے پورا کا پورا راستہ بنا ہوا ہے یہ، اور چڑھنا ہے، کافی اونچا ہے۔ دیکھیں سورج کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کافی اوپر ہم آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت راستہ باقی ہے۔ یہ دیکھیں نیچے، یہ سامنے کلاک ٹاور بھی ہے، یہ سورج ڈوبنے کا منظر ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ نیچے سے یہ سارا شہر ہے، یہ دیکھیں سارا شہر، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمارے قافلے والوں نے پیدل چلنے کو ترجیح دی، پیدل چلتا ہے۔ نماز مغرب پڑھنے کے لیے رکے تھے، اور اب دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھنے سے تھوڑی سی انرجی آ گئی ہے، اور اب دوبارہ چڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے سفر کو۔ یہ بہت خوبصورت منظر ہے رات کا، سامنے کلاک ٹاور بھی ہے، دیکھیں یہ غار ثور ہے، یہاں اندر جا کر ابھی ہم نے نماز پڑھا اور باہر نکلے ہیں، بڑی اندر مبارک پانی محسوس ہوئی۔
یعنی اندر خوشبو سی محسوس ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا جو بالکل راستہ ہے نا، یہاں سے لوگ نکلتے ہیں، یہ اس کے نکلنے کا راستہ ہے. کمال ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثار پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صدقہ میں بھی عطا فرمائے. بالکل غار ثور کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اندر نوافل پڑھ رہے ہیں. ہم بھی لائن میں ہیں، موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ اندر جا کے نوافل پڑھیں گے. یہ غار ثور کے پاس سے مکہ شہر کا منظر ہے، اور یہ سامنے کلاک ٹاور پر تقریباً 8 بج رہے ہیں. 6:30 بجے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، نماز پڑھتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے، تو الحمدللہ یہاں پر پہنچ 8 بجے کے قریب. فائنلی ہم غار ثور پہ پہنچ چکے ہیں. یہ اندر غار ثور ہے، یہاں روشنی نہیں ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نیچے کا منظر دیکھو سارا کا سارا. چرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جاتا نے والے کے راستے میں رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نارضا نفس سے دشمن. غار ثور پر ہم تقریباً 8 بجے پہنچے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، کچھ دیر وہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد نوافل پڑھے اور کچھ دیر نعت خوانی کی، اور اب واپسی کا سفر ہے. واپس آ رہے ہیں نیچے کی طرف. 10:15 کا ٹائم ہو گیا، تقریباً 2 گھنٹے ہم نے اوپر گزارے ہیں، اور اب واپسی ہے. چڑھتے ہوئے بہت تھکن تھی، لیکن واپس اترے اور اوپر نعت خوانی وغیرہ کی نا، تو اللہ کا شکر ہے ساری تھکن وغیرہ دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واہ واہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں، یہ آیت کریمہ کا حصہ لا تحزن، یہ لکھا ہوا ہے غم نہ کر. آج ہم نواریہ کے علاقے میں آئے ہیں، اور یہاں پر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، تو اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ علاقہ چونکہ ہل کے اندر آتا ہے، تو یہاں سے احرام بھی باندھا جا سکتا ہے عمرے کے لیے. تو ہم اپنی ہوٹل سے احرام کی چادریں باندھ کر آ گئے تھے. انشاءاللہ یہاں سے نیت کر کے پھر عمرہ بھی ادا کریں. یہ آپ کا مزار شریف ہے سامنے. یہ دیکھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت کے شرف سے مشرف فرمایا. مومنوں کی ماں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت کرے. حضرت ام المومنین کی ایک کرامت ہمیں یہاں پر یہ بیان کی کہ یہ روڈ کے بیچوں بیچ مزار بنا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سامنے نا، یہ روڈ بنتا ہوا آ رہا تھا، اور اس روڈ کی زد میں پھر یہ مزار بھی آتا. لیکن جیسے ہی روڈ یہاں تک پہنچا، تو جو مشینیں یہاں پر کھدائی وغیرہ کا کام کر رہی تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور مزید آگے کام جاری نہ رہ سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس روڈ کو یہیں پر ختم کرنا پڑا، روکنا پڑا کام کو، اور اب روڈ آگے سے بنایا گیا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے.